اس عصر میں امام خمینی کے ساتھ یہ کینہ امریکہ کے دل میں پیدا ہوا، عربوں کے دل میں پیدا ہوا، چونکہ عربوں نے فراست میں اسلام پایا ہوا تھا، اسلام کی قیادت مسلمانوں کی، چونکہ عرب میں اسلام پیدا ہوا، رسول اللہ عرب میں مبعوث ہوئے، اور اسلام کے جو پھیلا بڑا آگے عرب دنیا میں ہوا اور عربی پہچان کے ساتھ بڑھا، تو عرب کے اندر ایک اندرونی طور پر ایک احساس ہے کہ ہم ہیں، قائد ہم ہیں، لیڈر ہم ہیں، مسلمین کے رہنما ہم ہیں۔ وہی جو قریش بنو ابو سفیان کے اندر، ابو جہل کے اندر جو احساس تھا کہ ہم ہیں بڑے، قریش کے بڑے ہم ہیں۔ خوب جب ان کی بڑھائی چیلنج ہو گئی کہ آپ تو نہ صرف بڑے نہیں ہو بلکہ چھوٹے بھی نہیں ہو، تمہارے لیے پستی بھی کہنا شاید صحیح حق ادا نہیں ہوتا، اگر کہیں تم بہت پست ہو، پستی بھی مناسب لفظ نہیں ہے، اتنے تم گرے ہوئے ہو۔ اور وہ بھرم کھل گیا، ان کا بانڈا پھوٹ گیا، ان کا کینہ ان کے دل کے اندر رسول اللہ کا آ گیا کہ ہم بڑوں کو چھوٹا کر دیا۔ عرب کیوں امام خمینی کا کینہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام خمینی نے ان بڑوں کو چھوٹا کر دیا، بہت حقیر کر دیا۔ یہ جو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے عالم اسلام کے لیے، وہ سب چھوٹے ہو گئے۔ اس لیے ان کے دلوں کے اندر شدید کینہ پیدا ہوا، اور اس کینے کے اندر سب سے بڑی چیز جو امام خمینی کی نسبت کینے میں، عربوں کے کینے میں شامل ہے، وہ بغض علی ہے۔ چونکہ امام خمینی کی پہچان شیعہ ہونا ہے، شیعہ یعنی شیعہ علی، تو ظاہر ہے جس کے دل میں پہلے سے ہی علی کا بغض ہو، اور جو علی کے ساتھ کینہ صدیوں سے برت رہے ہوں، جو نسل، جو قوم، اور ناگہان علی کے مکتب کا اور علی کا فرزند آ کر اور وہ سارا ہجران دور کر کے، جو علی کو اپنے زمانے میں حسرت تھی ساتھیوں کی، ناصرین کی، وہ ساری پوری کر دے آ کر، اور جس نام کو، جس سلسلے کو یہ دبا مٹا کے خوش بیٹھے ہوئے تھے، اس کو آ کر ایک دفعہ ایسا زندہ کرے کہ یہ خود اس کے نیچے چھوٹے لگنے شروع ہو جائیں، تو معلوم ہے کہ وہ بغض پھر تازہ ہو گیا ان کا۔ اب اصل میں علی کا بغض تھا جو خمینی کے بغض میں بدل گیا ان کا۔ اس لیے عرب کینے میں مبتلا ہو گئے، اور عربوں نے یہ کینہ توزی ظاہر کی اور اس کو مسلمانوں میں سرایت دینے کی کوشش کی، باقی مسلمانوں کے اندر۔ امام خمینی کے کینے کا کوئی جواز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو ہر مومن، ہر مسلمان کے متعلق کہتا ہے، اور یہ فرقہ وارانہ ذہنیت والوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10، کہ یہ اس کے مخالفت کر رہے ہیں، اس کی معصیت کر رہے ہیں، اس آیت کو ٹھکرا رہے ہیں وہ علماء جو ممبروں پہ مسلمانوں کی نفرت ابھارتے ہیں، خواہ کسی ممبر پر ہو، وہ شیعہ کے ممبر پر ہو کے سنی کی نفرت پھیلا رہا ہو، وہ سنی کے ممبر پہ بیٹھ کے شیعہ کے خلاف نفرت اٹھا رہا ہو، وہ سورہ حشر کی آیت کے مطابق بہت عظیم گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے۔ چونکہ سورہ حشر کا مطلب یہ ہے کہ کسی مومن کا کینہ میرے دل میں نہ رکھنا، پاک کر میرے سینے کو کینے سے۔ سینہ مقامی کینہ نہیں ہے عزیز من، سینہ کینے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس کو کینہ گاہ نہ بناؤ، مدفن کینہ نہ بناؤ اس کو۔ سینہ پاکیزہ چیزوں کے لیے، کسی مومن کا کینہ نہ آئے اس کے اندر۔ لیکن زمانہ اس طرح سے شرح صدر، کھلے سینے والے لوگ بچے پیدا کرے گا، مائیں جنم دیں گی، وہ فرزند وہ پھر عالم بنیں گے تو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت آئے گی، ورنہ تو نفرت اور کینہ ہی آئے گا۔
جب تک یہ مائیں ہیں، جب تک یہ مولوی ہیں، جب تک یہ مدرسے ہیں، جب تک یہ ممبر ہیں، جب تک یہ لوگ ہیں، یہ تو کینہ ہی بھریں گے مسلمانوں کا. اور کتنا کینہ ہے، شرمناک حد تک ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کی نسبت کینہ. اس کے اندر فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور وہ ہستی، وہ شخصیت جس نے دفاع کیا اسلام کا، زندہ کیا اسلام کو. یہ پہلو وقت چاہیے اس کے لیے، ماحول چاہیے اس کے لیے، اس کی تشریح کے لیے. امام خمینی نے اسلام کو احیا کیا، اور کس انداز سے کیا اور کس سطح پہ کیا جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے. ہم ابھی بلوغ اس طرح کا نہیں ہے ہمارے اندر. امام نے دین کی کیا خدمت انجام دی ہے، وہ اس کے لیے بلوغ چاہیے، رشد چاہیے. یہ نہ کہیں کہ ایران کے اندر ایسا شعور موجود ہے، ایران میں بھی نہیں ہے. ایرانیوں کو امام خمینی اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ایرانی ہیں. اگر یہی شخصیت امام خمینی عرب میں ہوتے، نجف میں ہوتے، ایرانی کوئی بھی محبت نہ کرتا امام خمینی سے. ان کو ان کی ایرانیت پسند ہے، ایرانی ہے، رہبر ایران کہتے ہیں ان کو. جس طرح عرب نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے. اس کو مسلمانوں کے اندر اس کینے کو پھیلانا شروع کیا جاہلیت کی طرز پر. جس طرح رسول اللہ کا کینہ عربوں کے اندر پھیلایا گیا، اولاد رسول کا، اسی طرح امام خمینی کا کینہ پھیلایا گیا پوری زمین کے اوپر. اور سب سے بڑھ کر جو کینہ انسان کو تعجب پہ اکساتا ہے، جس حیرت ہوتی ہے، اور وہ کینہ جس کی کوئی جواز اور توجیہ نہیں ہے، وہ یہ کہ یوں نہیں کہ صرف امریکہ اور شیطانی طاقتیں اور صہیونی طاقتیں امام کا کینہ دل میں رکھتے ہیں، یا عرب اقتدار پرست عیاش امام کا کینہ دل کے اندر رکھتے ہیں، یا فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے فرقے اور مسلمین جہالت و غفلت کی وجہ سے امام کا کینہ رکھتے ہیں. بلکہ سب سے عجیب کینہ، سب سے برا کینہ، سب سے گھٹیا کینہ، چونکہ ان کے کینے کا جواز بنتا ہے. اگر امریکہ کے دل میں کینہ ہے تو جواز بنتا ہے، اس کا ہونا چاہیے. عربوں کے دل میں کینہ ہے تو جواز بنتا ہے. صہیونسٹوں کے دل میں امام خمینی کا کینہ ہے تو اس کا ایک جواز بنتا ہے ان کے لیے. یا اگر فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں کے دلوں میں کینہ ہے، اس کا ایک جواز ہے. چونکہ فرقہ وارانہ فضا میں دہر نے جب ایسا بنایا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے نفرتوں والا، کینہ توز، تو اس میں فرقہ وارانہ فضا میں اگر امام خمینی کا کینہ ان فرقوں کے دلوں میں ہے، اس کا کوئی جواز نکلتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کے دلوں میں کیوں ہے کینہ امام خمینی کا؟ اب پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا یہ کینہ. خود ایران کے اندر ایسے ہیں نام نہاد شیعہ، ان کے دلوں کے اندر کینہ ہے امام کا. علماء، نہ چھوٹی سطح کے علماء، بڑی سطح کے علماء، مرجعیت کی سطح کے علماء کے دل امام کے کینے سے بھرے ہوئے ہیں. کچھ سے زمین پاک ہو گئی ہے، کچھ ابھی ہیں جن کے دلوں کے اندر امام کا کینہ ہے. چھپی ہوئی نفرت کینہ ہے. کچھ نے اس کو اناد میں بدل دیا ہے. کچھ کینہ توز ایسے ہیں جنہوں نے اس بغض کو پنہانی، غل کو، غل چھپا ہوا کینہ ہے، اس کو اناد میں تبدیل کر دیا ہے، معاند ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ابھی غل ہی ہے. اس وقت جو برطانیہ جو کام کر رہا ہے، MI6 جو کام کر رہا ہے، وہ یہی ہے. اس کینے کی آگ کو پھونکے مار رہا ہے، بھڑکا رہا ہے.
خصوصاً تشیع کے اندر. اپنے ملک میں جائزہ لے لیں آپ. یہ آپ کے ملک کے اندر ایسے نام نہاد علماء ہیں جنہوں نے کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ امام خمینی نعوذ باللہ دین سے خارج ہے. اور کتنے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. جس طرح علی کے ساتھ بغض رکھنے والے کتنے بڑے صحابی شمار ہوتے ہیں. عظمت کیا ہے؟ چونکہ بہت شدید بغض تھا ان کو علی کے ساتھ. یہی عظمت ہے ان کی. بہت بڑا بغض تھا ان کے اندر. مختلف سطح پر اس کینے کو بڑھا رہے ہیں. آپ شیعوں کا امام خمینی نے کیا نقصان کیا ہے؟ عربوں کا تو کیا ہے، امریکہ کا کیا ہے نقصان، صہیونیوں کا کیا ہے، ہر ایک کا نقصان کیا ہے. آپ شیعوں کا کیا نقصان کیا ہے امام نے؟